الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا۔ اور جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا، تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 1 ہے، جس کے کچھ حصے کی تفسیر کل کے درس میں گزر چکی۔ آج کے درس میں جہاں سے بات شروع کی گئی ہے وہ یہ کہ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، پیچھے جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کے حدود کو پھاندتا ہے، اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرتا ہے، فقد ظلم نفسہ، تو یقیناً وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ یعنی احکام مذکورہ اللہ کی حدیں ہیں جن سے تجاوز خود اپنے آپ پر ہی ظلم کرنا ہے، کیونکہ اس کے دینی اور دنیاوی نقصانات خود تجاوز کرنے والے کو ہی بھگتنے پڑیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ معنی یہ ہے کہ مرد کے دل میں مطلقہ عورت کی رغبت پیدا کر دے اور وہ رجوع کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کہا کہ طلاق کے فوری بعد اپنی بیویوں کو گھرے سے نہ نکالیں، اور بیویوں کو کہا کہ وہ بھی فوری اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر نہ بھاگیں، اور اس کی علت اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پر بیان فرمائی کہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا۔ یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ طلاق ہونے کے باوجود دونوں کے دل میں محبت ڈال دے اور ان کی زندگی پھر سے آگے چل پڑے۔ جیسا کہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد خاوند کو عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق حاصل ہے، اس لیے بعض مفسرین کی رائے ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک طلاق دینے کی تلقین اور بیک وقت 3 طلاقیں دینے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ اگر وہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دے اور شریعت اسے جائز قرار دے کر نافذ بھی کر دے تو پھر یہ کہنا بے فائدہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے، جیسا فتح القدیر وغیرہ میں یہ بات آئی ہے۔ اسی سے امام احمد اور دیگر بعض علماء نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ رہائش اور نفقے کی جو تاکید کی گئی ہے وہ ان عورتوں کے لیے ہے جن کو ان کے خاوندوں نے پہلی یا دوسری طلاق دی ہو، کیونکہ ان میں خاوند کے رجوع کا حق برقرار رہتا ہے، اسی وجہ سے انہیں رجعی طلاق کہا جاتا ہے۔ اور جس عورت کو مختلف اوقات میں 2 طلاقیں مل چکی ہوں تو تیسری طلاق اس کے لیے طلاق بتہ یا بائنہ ہے، اس کا سکنا، رہائش اور نفقہ یعنی خرچہ خاوند کے ذمے نہیں ہے، اس کو فوراً خاوند کے مکان سے دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے گا، کیونکہ خاوند اب اس سے رجوع کر کے اسے اپنے گھر آباد نہیں کر سکتا۔ حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور خاوند سے نکاح کرے اور پھر وہ اپنی مرضی سے کسی وجہ سے طلاق دے دے یا فوت ہو جائے، اس لیے اب اس خاوند کے پاس رہنے کا اور اس سے نان و نفقہ وصول کرنے کا حق اس عورت کو نہیں ہے۔ اس کی تائید حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کے اس واقعے سے ہوتی ہے کہ جب اس کے خاوند نے اس کو تیسری طلاق بھی دے دی
اور اس کے بعد اسے خاوند کے مکان سے نکلنے کے لیے کہا گیا تو وہ آمادہ نہیں ہوئی۔ بالآخر معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ فرمایا کہ اس کے لیے رہائش اور نفقہ نہیں ہے، اسے فوراً کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا چاہیے۔ بلکہ بعض روایات میں صراحت بھی ہے کہ انما النفقۃ والسکن للمرأۃ اذا کان لزوجها علیہ الرجعہ، رہائش اور خرچہ اس عورت کو ملے گا جس کے خاوند کو رجوع کرنے کا حق باقی ہو۔ سنن نسائی کی 3432 اور مسند احمد کی جلد 6 صفحہ 417 کی حدیث ہے۔ البتہ بعض روایات میں حاملہ عورت کے لیے بھی نفقہ اور رہائش کی صراحت ہے۔ تفصیل اور حوالوں کے لیے دیکھیے نیل الاوطار۔ بعض لوگ ان روایات کو قرآن کے مذکورہ حکم لا تخرجوہن من بیوتہن کے خلاف باور کرا کے ان کو رد کر دیتے ہیں، جو صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا حکم اپنے گرد و پیش کے قرائن کے پیش نظر مطلقہ رجعیہ سے متعلق ہے، اور اگر اسے عام مان بھی لیا جائے تو یہ روایات اس کی مخصص ہیں، یعنی قرآن کے عموم کو ان روایات نے مطلقہ رجعیہ کے لیے خاص کر دیا اور مطلقہ بائنہ کو اس عموم سے نکال دیا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے جو یہاں پر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ وہ یہ کہ طلاق رجعی میں شوہر کو نان و نفقہ اور گھر دینا ضروری ہے۔ پہلی طلاق کوئی دیا تو اپنی بیوی کو اپنے گھر میں ہی رہنے دے 3 مہینے تک۔ 3 مہینے کے اندر اگر دونوں رجوع ہو جاتے ہیں، بغیر نکاح کے رجوع ہو جائیں گے۔ 3 مہینے گزر گئے تو اب بیوی گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ فائدہ کیا ہے؟ اگر یہ شوہر پھر اس سے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتا ہے پہلی طلاق کے بعد۔ اب اگر مان لے رجوع کر لیا پھر کبھی طلاق دیا تو پھر معاملہ پہلی کی طرح رہے گا، 3 مہینے تک اس کو گھر میں رکھنا ہے۔ اگر رجوع ہو جاتے ہیں تو بغیر نکاح کے 3 مہینے گزرنے کے بعد بیوی کو گھر چھوڑ دینا پڑے گا، اور اگر پھر نکاح کرنا چاہے یہی شوہر تو تجدید نکاح کے ذریعے اس کو لا سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ دوبارہ رجوع کرنے کے بعد جب سہبارہ تیسری مرتبہ کبھی طلاق دے گا، اب بیوی کے اوپر کوئی نان نفقہ خرچہ نہیں ہے اور نہ اس کو 3 مہینے اس کے گھر میں عدت گزارنی۔ اب اس کو فوری جو ہے اس کا گھر خالی کر کے چلے جانا، اس لیے کہ اب شوہر کو رجوع کرنے کا حق اس کو باقی نہیں رہ گیا ہے۔ اس وجہ سے اب اس پر نہ خرچہ کرنا ہے نہ اس کو رکنا ہے۔ ہاں 3 مہینے عدت اس لیے گزارے گی تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ وہ حاملہ تو نہیں ہے کہ حمل لیے ہوئے دوسرے شوہر کے پاس چلی جائے۔ 3 مہینے کے بعد وہ نکاح اپنے کر سکتی، لیکن یہ شوہر اس سے اب نکاح کبھی نہیں کر سکتا حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ شریعت کے مطابق کسی سے نکاح کرے، وہاں سے انبن ہو جائے، وہ طلاق دے دے یا خلا ہو جائے یا شوہر وفات پا جائے، تب جو ہے یہ جو 3 طلاقیں دے چکا ہے چاہے تو اس سے نکاح کر سکتا ہے، اگر دونوں اللہ کے حدود کو قائم رکھ سکتے۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح طور پر بیان فرمائی۔ اور پہلی اور دوسری طلاق کے بعد بیوی کو گھر سے نہ نکالا جائے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بہت اہم بات بیان فرمائی کہ تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے 3 مہینے بیوی گھر میں رہے گی، میاں بیوی اپنے جھگڑے ختم کر لیں اور دونوں رجوع کر لیں۔ تو یہ وہ مسئلہ ہے جس کا ہمیں اور آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے مسائل میں سے طلاق بھی ایک ایسا مسئلہ ہے، گرچہ کہ مسلمانوں کے ہاں یہ بہت تیزی سے رائج ہے، اس کے باوجود اکثر لوگ اس کے طور طریقے سے واقف نہیں ہیں، اور شریعت مطہرہ نے جو انہیں بہت ساری سہولتیں اور آسانیاں دی ہیں ان کو بالائے طاق رکھ کر ایسا مسئلہ بنا دیتے ہیں کہ میاں بیوی کی زندگی اجیرن ہو جاتی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔